اچھا سر جی، اکثر دیکھا گیا کہ اسکول میں بچے انگلش تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن ان کو انگلش بولنے نہیں آتی. اسی طرح یہی کام مدارس میں بھی ہے کہ مدارس میں بچے عربی تو پڑھ لیتے ہیں لیکن عربی بولنے نہیں آتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بچے اس سبجیکٹ کو، انگلش کو یا عربی کو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے؟ اچھا، یہ جو زبانوں کا ہے نا، یہ ہمیں اس بارے میں تھوڑا اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنا ہوگا کہ یہ زبانوں کا سیکھنا یہ اسلام کے عین مطابق ہے. ایک تو یہ ہے کہ ساری زبانیں ہی اللہ تعالیٰ کی زبانیں ہیں، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ فلاں ملک کی، فلاں قبیلے کی زبانیں سیکھیں تاکہ وہاں جا کے آپ دین کی دعوت کا کام کر سکیں. تو اس لیے زبانیں سیکھنے، ایک تو اس بارے میں یہ تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی مختلف، یہ میں نے اس لیے بات کی ذرا لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ بھائی انگلش سیکھنے سے کوئی ایسی مروبیت، ہاں ذہنی طور پہ اس کے غلامی نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی انفیریٹی کمپلیکس ہو یا انگلش کے متعلق کوئی سپیریئرٹی کمپلیکس ہو کہ کسی کو انگلش آتی ہے اور وہ کہے کہ میں تو بڑی کوئی چیز بن گیا ہوں. ایسا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ یہ زبانیں جو سیکھنا ہے، کیا یہ نئی زبانیں سیکھنا پاسبل نہیں ہے؟ بالکل پاسبل ہے. جو زبانوں کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے نارملی 4 زبانیں ایک ساتھ سیکھ سکتا ہے، سائملٹینیسلی وہ 4 زبانیں سیکھ سکتا ہے. اس کی بہترین مثال جو ہے نا وہ ہمارا پاکستان کا بچہ ہے. وہ گھر میں اردو بولتا ہے، وہ گھر کے باہر گلی میں پنجابی، یعنی اگر پنجاب کا ہے یا کے پی کا ہے تو پشتو بولتا ہوگا، سندھی بولتا ہوگا، بلوچی بولتا ہوگا، بلتی زبان بولتا ہوگا، اس طرح جو مختلف پٹواری زبان بولتا ہوگا. باہر وہ بولتا ہے، گھر میں اردو بولتا ہے، اسکول میں جا کے انگلش بولتا ہے، مدرسے میں اردو عربی بولتا ہے، یا جب قرآن مجید پڑھنے جاتا ہے تو عربی بولتا ہے. تو 4 زبانیں وہ اس وقت سیکھ رہا ہے ایک ساتھ. اچھا، وہ سیکھ کیوں نہیں پا رہا؟ وہ تو سیکھ رہا ہے، وہ ٹائم دے رہا ہے. وہ مدرسے کو بھی ٹائم دے رہا ہے، عربی کو بھی ٹائم دے رہا ہے، انگلش کو بھی ٹائم دے رہا ہے، اسکول میں، گھر میں اردو کو بھی ٹائم دے رہا ہے، باہر پنجابی یا جو بھی ہماری علاقائی زبان ہے اس کو بھی ٹائم دے رہا ہے. ان میں سے وہ کون سی سیکھ رہا ہے اور کون سی نہیں سیکھ پا رہا؟ اگر تو یہ بچہ نالائق ہوتا تو پھر یہ پنجابی بھی نہ سیکھتا، بالکل، پھر یہ بلوچی بھی نہ سیکھتا، پھر یہ پشتو بھی نہ سیکھتا، پھر یہ اردو بھی نہ سیکھتا، سندھی نہ سیکھتا. یہ 2 زبانیں یہ سیکھ لیتا ہے، ایک جو اس کی مدر ٹنگ ہے یعنی لوکل جو بھی اس کے علاقائی زبان ہے، اور دوسری جو ہماری نیشنل لینگویج ہے، یہ دونوں سیکھ لیتا ہے. اس کے مقابلے میں جو دونوں فارن لینگویجز ہیں، عربک بھی اور انگلش بھی، وہ یہ دونوں نہیں سیکھ سکتا. تو اگر اس کے دماغ میں کوئی یعنی وہ ذہنی سطح اس کی کم ہوتی یا کوئی پرابلم ہوتا تو پھر وہ یہ 2 زبانیں بھی نہ سیکھ سکتا. اگر اس نے یہ دونوں سیکھ لی ہیں اور وہ دونوں نہیں سیکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکھانے والے میں پرابلم ہے. وہ سکھانے والے والدین ہیں، وہ سکھانے والے استاد ہیں مدرسے میں، یا وہ اسکول میں ٹیچر ہے، اس میں پرابلم ہے. اچھا، اب ہم جب اس کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں، چونکہ آپ کا بھی تجربہ ہے، میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ جب اس کو دیکھیں نا کہ بھئی انگلش بچے کو کیوں نہیں آتی. بچہ پی جی سے لے کے ایم اے تک، یونیورسٹی لیول تک جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ انگلش ہے، پھر بھی اس کو انگلش نہیں بولنی آتی. اگر بولنے کا کہا جائے تو وہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے. اس میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. 19 سال انگلش سننے کے بعد اور میڈیم آف انسٹرکشن اس کو کرنے کے بعد وہ پھر بھی اگر انگلش بولنے کے قابل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پروسیس میں کہیں پہ کوئی پرابلم ہے. اب وہ پرابلم کیا ہے؟ ہم ٹیچرز کو بھی یہ سکھاتے ہیں. وہ پرابلم یہ ہے کہ جہاں سے زبان سیکھنا سٹارٹ کروانا چاہیے وہاں سے نہیں سٹارٹ کروائی جاتی. جیسے اردو اس نے سیکھنی، ہم اردو کہاں سے گھر میں سٹارٹ کرواتے ہیں؟ گرامر سے، ویکیبلری سے، اس کی لکھنے سے یا اس کے پڑھنے سے نہیں، ہم اسے سننے سے سٹارٹ کرواتے ہیں. مدر ٹنگ ہے، کہاں سے سٹارٹ کرواتے ہیں؟ سننے سے. اور بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ ہماری اگر مدر ٹنگ پنجابی ہے، مادری زبان پنجابی ہے، تو پنجابی کی گرامر مجھے بھی نہیں آتی، آپ کو بھی نہیں آتی. پنجابی کے ہوں گے تو صحیح نا، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہیں تو صحیح، لیکن وہ ہمیں نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ زبان کے اعتبار سے گرامر ہو یا باقی اس طرح کی چیزیں یہ غیر ضروری ہیں. ہم نے اس کو سنا، مسلسل سنتے رہے، اور خود ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے کب سنا، کون سا لفظ کب سنا. ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ لفظ کب سنا ہے، کب یاد ہے، ہمیں نہیں یاد، لیکن وہ ہمارے لاشعور میں سٹور ہوتا گیا. پھر دوسرا سٹیپ ہم نے یہ لیا کہ جتنی کی ویکیبلری ہماری تھی، جو ٹوٹی پھوٹی ہماری بات ذہن میں لاشعور میں بیٹھی، ہم نے اس کو پروڈیوس کرنا شروع کیا. وہ چھوٹے ہوتے اوں تا با اس طرح کی صورت میں، پھر بڑے ہوئے تو تھوڑے مطلب کچھ ماہ گزرے، پھر مم اور روتی اور اس طرح، اور پھر ہیلپنگ ورب کے بغیر میں نے جانا کھانا، اس طرح کا ہم بولتے رہے. لفظ میں ایک بات سمجھا دیتے ہیں بچے، بات سمجھے تو وہ بولتے رہے. پھر ویکیبلری ساتھ ایڈ ہوتی رہی، وہ جو سینٹینسز تھے، جو فقرات تھے اس زبان کے، وہ ریفائن ہوتے رہے، وہ مزید مینیج ہوتے رہے، مزید بہتر ہوتے رہے. اس کے نتیجے میں آج ہے وہ اردو بول سکتے ہیں. ہم سے اردو کو بھی ٹائمس کو پوچھے تو نہیں آتے ہوں گے، پنجابی کے بھی نہیں آتے ہوں گے. لیکن انگلش ہم کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ انگلش ہم سٹارٹ کرتے ہیں لکھنے سے، اس کے بعد پڑھنے سے.
اور اسکول میں کبھی سننے اور بولنے کا تو موقع ہی نہیں آتا. ایسی بات بالکل. تو اگر ہم چاہتے ہیں اور ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں جو یہ کووڈ-19 کے دوران بھی اور اس کے علاوہ بھی بچوں کے لیے جو ہم نے اسکیجول ریکمینڈ کیا تھا نا, اس میں ہم نے 1 گھنٹہ لینگویج لرننگ کا کہا تھا, اور اس کے لیے ہم نے ڈائریکٹ لرننگ جو ہے اس کو پرپوز کیا تھا. کیسے؟ مثلا آپ 10 فقرات جو ہے وہ عربی کے, وہ آپ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں, عربی کے ایپس موجود ہیں اس کے اوپر پلے اسٹور کے اوپر, آپ وہاں پہ لرن عربک کے نام سے یا عربی سیکھیں کے نام سے آپ لکھیں گے تو کوئی نہ کوئی بے شمار ایپس موجود ہیں. آپ وہ لیتے ہیں, وہاں پہ جو پہلا سبق ہے عموماً گریٹنگز کا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اسلام کیسے کرنا ہے, اسلام کا جواب کیسے دینا ہے, حال کیسے پوچھنا ہے, حال پوچھنے کا جواب کیسے دینا ہے, بیٹھنے کے لیے کیسے کہنا ہے, کھانے پینے کا کیسے, یہ آپ 10 سینٹینسز وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. اب آپ بچے کے ساتھ وہ بولیں اور ڈائریکٹ میتھڈ سے, کوئی بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس میں یہ کا جو ہے یہ گرامیٹیکل میں اگر سامنے مخاطب کو کہا جائے تو کا ہوگا, غائب کو کہا جائے تو ہو ہوگا, اور اس کو کہا جائے تو وہ یعنی جمع کو کہا جائے گا تو ہما ہوگا, 2 کو کہا جائے تو, اور اگر جمع کو کہا جائے تو ہم ہوگا, اور اس طرح یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. ڈائریکٹ میتھڈ سے اسے سکھائیں. وہ 10 فقرے آپ 10 دن لگ جائیں, لیکن آپ کا بچہ عربک میں 10 دن کے بعد وہ 10 سینٹینسز بولنے اور اس بولے جانے کے جواب دینے کے قابل ہو. پھر اس طرح آپ انگلش کے سلیکٹ کر لیں. پھر ہم نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ ایون اسپینش کے سلیکٹ کریں. ہماری نظروں سے یہ ہو جلا ہے اس لیے کہ ہم انگریزی زبان کی غلامی میں مبتلا ہیں. اسپینش دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے. یعنی ایک تو چائنیز ہے نا, چائنیز تو ایک خطے میں بولی جاتی ہے, یعنی تعداد کے اعتبار سے چائنیز پہلے, لیکن اصل میں مختلف خطوں میں بولے جانے اور مختلف ملکوں میں بولے جانے کے اعتبار سے اسپینش پہلے نمبر پہ ہے, لیکن ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں. اب وہ بھی ہم اسی طرح اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں, وہاں سے لیں, اس کے ساتھ وہ دیتے ہیں ساؤنڈ کے لیے کہ آپ اگر کوئی سینٹینس وہاں پہ لکھا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ اگر ساتھ اسپیکر کا نشان بنا ہوا آپ اسے دباتے ہیں, کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس کو پروناؤنس کر کے بتاتا ہے. تو پہلے اپنی زبان پہ چڑھائیں, پھر بچے کو وہ بتائیں. تو زبانیں سکھانی چاہیے بچے کو. اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے بچے کا IQ لیول بڑھتا ہے. زیادہ زبانیں جاننے والا ذہین ہوتا ہے, اس کے دماغ کے زیادہ خلیے کھلتے ہیں, اس کا دماغ زیادہ کام کرنا شروع کرتا ہے, وہ باتوں کو جلدی سمجھ لیتا ہے, جلدی پک کر لیتا ہے, جلدی یاد کر لیتا ہے. یہ اس کی ذہانت جو ہے وہ اس سے بڑھتی ہے. پھر آنے والے دنوں میں اب دنیا جیسے گلوبل ولیج بن گئی ہے, اب ایک بندے نے پاکستان میں بیٹھ کے کسی ایسے ملک میں کاروبار کرنا ہے جہاں پہ اسپینش بولی جاتی ہے, اگر یہ بول سکتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے کھلی ہے. بالکل ایسی ہے دنیا اس کے لیے بالکل ایسے ہے جیسے یہ اپنے ٹاؤن میں کاروبار کر رہا ہے. اور اب تو ڈیجیٹلائز ہو گئی دنیا, آپ کوئی آن لائن آپ نے اسٹور بنایا ہوا ہے, تو اب آپ اگر آپ کو یہ دنیا کی 5 بڑی زبانیں آتی ہیں نا, یعنی اسپینش آتی ہے, انگلش آتی ہے, عربک آتی ہے, اور ساتھ میں آپ کو اردو آتی ہے, یہ اگر زبانیں آپ کو آتی ہیں تو آپ پرشین ساتھ, یہ 5 زبانیں اگر کسی بچے کو آتی ہیں تو وہ دنیا کے 70% لوگوں سے ان کی مادری زبان میں بات کر سکتا ہے. صحیح. اب آپ حساب لگائیں کہ اس بچے کو آپ نے کتنا بڑا ایج دے دیا. ہمارے پاس صلاحیت ہے, ہم بول سکتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکتا. اور ایک بندہ ایسا ہے جو بول سکتا ہے اور اس کو دنیا سمجھ سکتی ہے. اس کو دین کے اعتبار سے بھی دیکھیں اور دنیا کے فائدے کے اعتبار سے بھی دیکھیں. جو دنیا کی آنے والی سکلز ہیں نا, یا آنے والی جو مارکیٹ کے اندر سروائیو کرنے والے یا کمپیٹ کرنے والے یا لیڈ کرنے والے لوگ ہوں گے, وہ ہوں گے جن کو دنیا میں زبانیں زیادہ آتی ہوں گی. تو اس لیے اس پروسیس سے آپ بچوں کو زبانیں یہ سکھائیں. ان 5 زبانوں کو سلیکٹ کریں, ان کے گریٹنگز پہلے سلیکٹ کریں, 6 مہینے لگ جائیں, سو واٹ, اگلے 6 مہینے میں اور 10 سینٹینسز ٹوٹل, اسی طرح 300-400 سینٹینسز ہوتے ہیں جو نارملی بولے جاتے ہیں. تو ایک دلچسپی جب بن جاتی ہے ذہن میں, ایک لینگویج اسٹرکچر جب بن جاتا ہے تو اس کے بعد بچے آٹومیٹکلی اس کے چلنا شروع. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انگلش ہے یا عربک ہے, یہ ہم بچوں کو کلاس میں, اسکول میں یا مدارس میں ایز اے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, ایز اے لینگویج نہیں پڑھاتے. ایز اے لینگویج نہیں پڑھاتے, سبجیکٹ کے طور پہ. آپ نے بالکل ٹھیک. اور اسی وجہ سے بچے یعنی کہ اسی وجہ سے بول نہیں سکتے. اگر ہم اس کو لینگویج کے طور پہ پڑھائیں, لینگویج کے اصولوں کے مطابق پڑھائیں, تو پھر یہ بچے بول لیں گے. 1 سال سے کم عرصے میں بولا جا سکتا ہے. تھینک یو.